بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 3۔ پچھلی قسط میں خانزادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر ننھے اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نتیجے سے زمزم کے چشمہ کے پھوٹ پڑنے کا ذکر کیا گیا۔ یہ چشمہ دراصل مکہ کی بیاب و گیا وادی میں زندگی کی نوید تھا۔ پہلے قبیلہ جرہم جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہا تھا، زمزم کے چشمہ کے پاس قیام پذیر ہوا، اور پھر کچھ عرصہ بعد ایک اور قبیلہ بنو قطورہ بھی حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور جو مقام جس کا قدیم اور اصل نام بکہ تھا، سورۃ آل عمران ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا۔ اگلے 15-20 سال میں چند اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر، اور نمبر 3، قبائل جرہم اور بنی قطورہ کا واقعہ۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب جس میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم پا کر مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ سعادت مند اور فرمانبردار بیٹے نے، جو اس وقت لڑکپن کی عمر میں تھے، یہ کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر مجھے قبول ہے، آپ حکم ربی کو پورا کریں۔ اور پھر عین اسی وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں چھری چلانے والے تھے، اللہ نے ان کو آزمائش میں کامیاب پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈے میں زمین پر بھیجا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کی قربانی کی گئی۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ پھر تا قیامت اس قربانی کی یاد میں حج پر قربانی فرض کر دی گئی، اور تب سے ہر سال یہ سنت ابراہیم جاری ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں فوت ہوئے۔ دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین سے معدوم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ لیکن پھر اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کی طرف نشاندہی کی، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کی۔ اللہ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا کہ اس کی نہ چھت تھی، نہ کوئی کواڑ، نہ ہی کوئی چوکھٹ یا دروازہ۔ کعبہ کو کعبہ اس کی ساخت کے مکعب نما ہونے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ عربی میں 6 یکساں پہلوؤں والی چیز مکعب کہلاتی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر مکعب حالت میں ہوئی تھی، اسے کعبہ کہا جانے لگا۔ یا موجودہ خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے، جسے قریش مکہ نے اس وقت تعمیر کیا جب ایک سیلاب میں خانہ کعبہ کی عمارت مدھم ہو گئی۔ تیسرا اہم واقعہ قبائل جرہم اور بنو قطورہ کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین حنیف یعنی دین ابراہیم قبول کر لینا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جرہم کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ جب کچھ پشتوں بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھلی پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ اجاد ملک پر حملہ آور ہوا اور پھر شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اسی دوران بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آنے والے ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ نے مکہ کو بنی یازد سے آزاد کروا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قصی بن کلاب و نامور بزرگ گزرے ہیں، جن کی شادی بنو خزاعہ کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی تھی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت واپس لینے کے لیے جدوجہد شروع کی، اور بالآخر بنو خزاعہ کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام پھر سے ملنے پر قدیم عمارت گرا دی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرایا، اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈالی۔ در حقیقت قصی بن کلاب ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوشانہ شہر سے بدل کر ایک عظیم منظم ریاست کی شکل دی۔ انہیں بجا طور پر مکہ کا مطلق العنان بادشاہ کہا جا سکتا ہے، جس کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاہم انہوں نے دیگر قبائل کے سرکردہ افراد کو اپنی مشاورت میں شامل رکھا، جبکہ مکہ کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے مختلف انتظامی امور کو 6 شعبوں میں تقسیم کیا اور اپنی اولاد میں ان عہدوں کو تقسیم کی۔ یہ نظام بڑی کامیابی سے اگلے 150 سال سے زائد عرصہ تک چلا، اور پھر بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اسے اسلامی اصولوں اور بنیادوں پر تعمیر کر دیا گیا۔ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔ اس کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے۔